अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। मियाँपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोरी करने वाले बैनुल लजलाई गैंग का पर्दाफाश, 21 कीमती बाइक से जब्त, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, एक मफरूर। साइबराबाद कमिश्नरेट के मियाँपुर पुलिस स्टेशन की क्राइम टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक मुनज़्ज़म गैंग को बेनकाब किया, जो साइबराबाद कमिश्नरेट और संगारेड्डी जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे। पुलिस के मुताबिक एक शहरी की जानिब से अपने मकान के सामने से एक ATM ड्यूक मोटरसाइकिल की चोरी की शिकायत मौसूल होने के बाद मियाँपुर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए सुराग रसानी की और इस गैंग का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त नीलम दुर्गा श्रीनिवास साई किरण गुट्टा पोलेला साई तौर पर की गई है। साथ ही पूर्रम सेट्टी विजय शिवा साई प्रसाद भी और गिद्दम प्रवीण उर्फ बन्नी के तौर पर की गई है। मुल्जिमान का मुजरिमाना पस मंजर, तमाम मुल्जिमान का ताल्लुक राजमुंड्री आंध्र प्रदेश से है और ये आपस में करीबी साथी बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि तकरीबन 80 लाख रुपए मालियत के बाइक्स बरामद हुए। तेलंगाना पुलिस ने बच्चों के इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ मवाद पर नजर रखने के अमल में मजीद सख्ती पैदा करने का फैसला किया। इस सिलसिले में तेलंगाना के DGP शिवधर रेड्डी ने सोशल मीडिया पर इंतबाह दिया है। उन्होंने वजाहत की कि बच्चों की ऑनलाइन हिफाजत के लिए तेलंगाना पुलिस की जानिब से सख्त इक़दाम किए जा रहे। TGCSB में इस सिलसिले में खुसूसी तौर पर कायम किए गए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के जरिए सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं और 2025 में इस मामले में सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया है। DGP ने खबरदार किया कि बच्चों के इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ मवाद देखना, शेयर करना, महफूज करना या अपलोड करना संगीन जुर्म है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना पुलिस बच्चों को निशाना बनाने वाले जुराइम के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर रही। रियासत के पुलिस सरबराह ने आवाम से अपील की है कि अगर साइबर जुराइम से मुताल्लिक़ कोई मालूमात हो तो फौरन शिकायत दर्ज करवाई जाए। डी अनुसुईया सीतक्का वजीर बराए पंचायत राज और देही तरक्की बशमुल देही पानी की फराहमी, ख्वातीन व अतफाल बहबूद हुकूमत तेलंगाना और कोंडा सुरेखा वजीर बराए माहौलियात व जंगलात और औकाफ हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की। ये मुलाकात लोक भवन हैदराबाद में हुई और जहां पर मेडारम समक्का सरलम्मा जात्रा में शिरकत की दावत भी दी गई। संगारेड्डी जिले कलेक्टर ने मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो एक पेश की एक्शन प्लान तैयार करें ताकि सिंगूर डैम की मरम्मत के पेश नज़र आवाम को पीने के पानी की परेशानी का सामना न करना पड़े। सिंगूर डैम की मरम्मत के हिस्से के तौर पर सिंगूर आबी ज़खायर से 517.5 की सतह तक पानी छोड़ने से पैदा होने वाले नताइज, एहतियाती तदाबीर, पीने के पानी को मुतासर करने वाले देहातों के लिए मुतबादिल इंतजामात, पानी के अखराज से मुतासर होने इनटेक कुओं की तफसीलात, बल्क वाटर सप्लाई के मुतबादिल रास्ते और किसानों को मुतल्लिका इलाकों में पेश की मालूमात फराहम करना, आयोकोट से मुतल्लिका इलाकों को आगाह करना। कलेक्टर के चैम्बर में जिले कलेक्टर के जरिए मुनक्किदा एक जामी मीटिंग में जायजा लिया गया। कौमी राजधानी दिल्ली और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सुबह घने कोहरे और शदीद सर्दी के बाइस फिजाई और रेल आमद व रफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर हद बसारत कम होकर तकरीबन 150 मीटर तक आ गई, जिसके नतीजे में 280 से ज्यादा परवाजें ताख़िर का शिकार हुई, जबकि कुछ परवाजें मनसूख भी कर दी गई। हवाई अड्डे पर सुबह 4 बजे के बाद कोहरे की शिद्दत में इजाफा देखा गया, जिसके बाद केट्री तरीक़ेकार के तहत आलात की मदद से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया गया। इस तरीक़ेकार के लिए न सिर्फ रनवे बल्कि तैयारे का भी ख़ुसूसी आलात से लेस होना ज़रूरी होता है, जबकि पायलटों को भी इस निज़ाम के तहत लैंडिंग और टेक ऑफ की बाकायदा तरबियत हासिल होनी चाहिए। दिल्ली हवाई अड्डे की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली से रोज रवाना होने वाली कम अज़ कम 20 परवाजें और दिल्ली पहुँचने वाली कम अज़ कम 260 परवाजें ताख़िर का शिकार हैं। कम बसारत के बाइस अमृतसर, भोपाल, चंडीगढ़, गुवाहाटी, वाराणसी, रांची, हिंडन और धर्मशाला के हवाई अड्डों पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के वज़ीर-ए-आला मोहन चरण मांझी को सालगिरह की मुबारकबाद दी और रियासत की तरक्की और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए उनकी शानदार कोशिशों की तारीफ की। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ओडिशा के मेहनती वज़ीर-ए-आला मोहन चरण मांझी जी को सालगिरह की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा,
ماجھی نے اوڈیشہ کی ترقی کو فروغ دینے اور ریاست کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے شاندار کوششیں کی ہیں۔ لوگوں کی خدمت میں ان کی لمبی اور صحت مند زندگی کی دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ماجھی نے جون 2024 میں اوڈیشہ کے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا اور بی جے پی حکومت کی قیادت کی۔ ان کے دورے میں ترقیاتی اقدامات اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے پر توجہ دی گئی، جس نے توجہ اور تعریف حاصل کی۔ اتراکھنڈ میں انکتا بھنڈاری قتل معاملہ ایک بار پھر سیاسی اور عوامی بحث کا مرکز بن گیا۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی چیئرپرسن سپریا شرینیت نے کہا ہے کہ انکتا بھنڈاری کو انصاف دو کا نعرہ پورے اتراکھنڈ میں گونج رہا اور پہاڑ کی ایک بیٹی کے ساتھ سنگین ناانصافی ہوئی۔ ان کے مطابق انکتا پر جسم فروشی کا دباؤ بنایا گیا اور انکار پر بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ سپریا شرینیت نے الزام لگایا کہ ثبوت مٹانے کے لیے متعلقہ ہوٹل پر فوری طور پر بلڈوزر چلا دیا گیا کیونکہ اس معاملے میں بی جے پی کے ایک رہنما کا بیٹا شامل تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب یہ معاملہ مزید سنگین رخ اختیار کر رہا اور اس جرم کی کڑیاں بی جے پی کے قومی سطح کے ایک اعلیٰ رہنما تک جا پہنچتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتراکھنڈ کے عوام ہی نہیں بلکہ بی جے پی کے لوگ بھی انصاف کی امید کر رہے مگر موجودہ ریاستی حکومت خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سپریا شرینیت کے مطابق انکتا کو انصاف تبھی مل سکتا ہے جب اس معاملے کی مکمل اور غیر جانبدار جانچ سی بی آئی کو سونپی جائے۔ مشرقی دہلی میں سال 2020 کے فسادات کی سازش سے متعلق معاملے میں سپریم کورٹ کی جانب سے طلبہ لیڈر عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت مسترد کر دی گئی، جبکہ اسی معاملے میں 5 دیگر ملزمین گلفشاں فاطمہ، میران حیدر، شفاء الرحمان، محمد سلیم خان اور شاداب احمد کو ضمانت دے دی گئی۔ عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے بعد معاملے سے متعلق افراد اور حامیوں کے درمیان مختلف ردعمل سامنے آئے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عمر خالد نے اپنے ساتھی بانو جیوتسنا لہری سے بات چیت میں کہا کہ اب جیل ہی ان کی زندگی بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ دوسروں کو ضمانت مل گئی ہے، خواہ انہیں خود راحت نہیں ملی۔ بانو جیوتسنا لہری نے اس بات چیت کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کیا۔ انہوں نے لکھا، عمر خالد نے کہا کہ وہ دوسروں کی ضمانت سے بہت خوش ہیں اور راحت محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اگلے دن ان سے ملنے آئیں گے، جس پر عمر نے جواب دیا کہ اب یہی زندگی ہے۔ واضح رہے کہ دہلی فسادات سازش معاملے میں آنے والے فیصلے کے وقت سپریم کورٹ میں زیادہ تر متعلقین موجود تھے۔ اس دوران عمر خالد کے والد قاسم رسول الیاس نے میڈیا کے سوالوں کی بارش کے دوران اپنے مختصر جواب میں کہا کہ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آ گیا ہے، اب مجھے اس پر کچھ نہیں کہنا، سپریم کورٹ کا پورا فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ کونسیما میں او این جی سی کنویں پر خطرناک گیس بلاسٹ، کروڑوں کا نقصان، بڑا جانی نقصان ٹل گیا۔ ایرسومنڈا گاؤں مالکی پورم منڈل آندھرا پردیش میں او این جی سی کے موری فائی کنویں میں شدید گیس لیک کے بعد خطرناک بلاسٹ اور آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کی لپیٹیں بلند ہوئیں اور زوردار دھماکوں سے پورا علاقہ دہل گیا۔ حکام کے مطابق زیر زمین دباؤ اچانک بڑھنے کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ بروقت کارروائی کرتے ہوئے ڈرلنگ سائٹ پر موجود عملے کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا، جس کے سبب کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ تاہم اس حادثے میں بھاری مالی نقصان ہوا۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق سینکڑوں کروڑ روپے کا نقصان ہوا، جس میں ڈرلنگ رگ، لاگنگ آلات اور بھاری گاڑیاں مکمل طور پر جل کر تباہ ہو گئیں۔ مقامی افراد کے مطابق تقریباً 500 ناریل کے درخت جل گئے، جبکہ فصلوں اور آبی زراعت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ احتیاطی طور پر ایروسومنڈا اور قریبی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا، اسکول بند کر دیے گئے اور راحتی کیمپ قائم کیے گئے۔ فائر بریگیڈ اور او این جی سی کی ٹیمیں مسلسل کولنگ آپریشن انجام دے رہی، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ آگ کی شدت میں کمی آئی ہے اور صورتحال قابو میں لانے کی کوششیں جاری ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما، سابق مرکزی وزیر اور ہندوستانی اولمپک ایسوسی ایشن کے سابق صدر سریش کلماڑی کا 81 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی خبر سامنے آتے ہی سیاسی، سماجی اور کھیلوں کے حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ کانگریس پارٹی کے لیے یہ ایک ایسے رہنما کا نقصان جس نے دہائیوں تک نہ صرف پونے بلکہ قومی سیاست اور کھیلوں کے شعبے میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق سریش کلماڑی کا جسد خاکی دوپہر 2 بجے تک پونے میں واقع ان کی رہائش گاہ پر آخری دیدار کے لیے رکھا گیا، جبکہ شام 3:30 بجے ویکنٹھ شمشان بھومی میں سرکاری اعزازات کے ساتھ آخری رسومات ادا کی گئی۔
ان کے انتقال پر کانگریس قیادت کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں، کھیلوں سے وابستہ شخصیات اور سماجی تنظیموں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اگنی ویر اسکیم کے تحت بھرتی ہونے والے لاکھوں نوجوانوں کا ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ 4 سال کی سروس کے بعد ہندوستانی فوج میں مستقل فوجی ہو جائے۔ اب ہندوستانی فوج نے ایسے جوانوں کے لیے ایک نیا اور اہم اصول جاری کیا ہے جسے سمجھنا ہر اگنی ویر کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ اصول شادی کے حوالے سے واضح رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ اگنی ویر کو ریگولرائز کرنے کے عمل کے بارے میں ہندوستانی فوج نے طے کیا ہے کہ اگنی ویر جو مستقل فوجی بننے کے خواہش مند ہے وہ اس وقت تک شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ انہیں فوج میں مستقل تقرری نہیں مل جاتی۔ اگر کوئی اگنیویر اس عمل کے دوران یا مستقل فوجی بننے سے پہلے شادی کرتا ہے تو وہ مستقل سروس کے لیے نااہل ہو جائے گا۔ ایسے اگنیویر نہ تو مستقل سروس کے لیے درخواست دے سکیں گے اور نہ ہی انتخاب کے عمل میں حصہ لے سکیں گے۔ اس نئے اصول کے متعارف ہونے سے اگنیویروں کے درمیان کئی سوالات کھڑے ہو گئے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کب شادی کر سکتے ہیں تاکہ وہ مستقل فوجی بننے کا خواب پورا کر سکیں اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی ترقی کر سکے۔ فوج کا کہنا ہے کہ نئے قاعدے کے مطابق اگنیویر ہندوستانی فوج میں مستقل فوجی کے طور پر تعینات ہونے کے بعد ہی شادی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک ان کی مستقل تقرری کا حتمی نتیجہ معلوم نہیں ہو جاتا تب تک انہیں شادی سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ اپنی 4 سال کی سروس مکمل کرنے کے بعد اگنیویر کے پاس مستقل کرنے کے پورے عمل کو مکمل کرنے کے لیے تقریباً 4 سے 6 ماہ کا مزید وقت ہوگا۔ وینزویلا پر حملہ کرنے اور صدر نکولس مادورو کو گرفتار کر کے امریکہ لانے کے بعد ڈونالڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کو بھی دھمکی دی۔ ٹرمپ نے کہا کہ گرین لینڈ امریکہ کے لیے تصویراتی طور پر اہم ہے۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم جینس فریڈرک نیلسن نے ٹرمپ کو بتایا کہ بہت ہو چکا ہے، قبضے کے بارے میں تصور کرنا بند کریں۔ انہوں نے کہا کہ جب امریکی صدر گرین لینڈ کو وینزویلا سے جوڑ کر فوجی مداخلت کی بات کرتے ہیں تو یہ نہ صرف غلط ہے بلکہ گرین لینڈ کے لوگوں کی بے عزتی بھی ہے۔ گرین لینڈ پر قبضے کرنے کی ٹرمپ کی دھمکی پر رد عمل دیتے ہوئے جینس فریڈرک نے کہا کہ مزید دباؤ نہیں، قبضے کا کوئی تصور نہیں، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن یہ بین الاقوامی قانون کے احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ گرین لینڈ ہمارا گھر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کو قومی سلامتی کے نقطہ نظر سے گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ تنتر منتر యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది। కంపెనీ లాస్ అయింది। నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు। బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు। ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది। నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను, కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది। ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను। ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను, కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు। వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు, కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు। అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు। ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।